یہ مہینہ جمادی الاخری کا مہینہ ہے، جس کی 22 تاریخ کو جانشین مصطفیٰ، یار غار مصطفیٰ، ناشر اقوال مصطفیٰ، ساکن مزار مصطفیٰ، خلیفہ اول بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم وصال ہے۔ آپ کی پاکیزہ زندگی کے چند احوال ہم آج بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنی محبت تھی کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک انگوٹھی دی اور فرمایا کہ اس انگوٹھی کے اوپر اللہ کا نام لکھوا کر لاؤ۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ انگوٹھی لے کر گئے اور آپ نے اس کے اوپر لکھوایا لا الہ الا اللہ، اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی لکھوایا محمد الرسول اللہ۔ جب وہ انگوٹھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت کے اندر پیش کی تو اس کے آگے لکھا ہوا تھا ابو بکر صدیق۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ابو بکر، میں نے تو یہ کہا تھا صرف اللہ کا نام لکھوانا ہے، اور تم نے اللہ کے نام کے ساتھ میرا نام بھی لکھا ہے اور میرے نام کے ساتھ اپنا نام بھی لکھا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جب میں اللہ کا نام لکھوا رہا تھا تو میرے ذہن کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ اللہ کے نام کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی ضرور ہونا چاہیے، تو اس لیے میں نے اللہ کے نام کے ساتھ آپ کا نام لکھوایا، اور آپ کے نام کے ساتھ میرا نام اس کی مجھے سمجھ نہیں ہے۔ آپ تھوڑی دیر خاموش ہوئے تو خاموش ہونے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ہی جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی محبت نے یہ گوارا نہیں کیا تھا کہ اللہ کا نام آئے اور اللہ کے حبیب کا نام ساتھ نہ آئے، تو انہوں نے اللہ کے نام کے ساتھ آپ کا نام لکھوا دیا۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ سے محبت تھی، تو یا رسول اللہ میں نے یہ گوارا نہ کیا کہ آپ کا نام ہو اور آپ کے نام کے ساتھ خلیل کا نام نہ ہو، آپ کے محبوب، آپ کے دوست کا نام نہ ہو، تو اے پیارے حبیب آپ کے نام کے ساتھ ابو بکر صدیق جبریل نے جو ہے میں نے لکھوایا ہے۔ ذرا غور کریں کہ اللہ کی بارگاہ میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا مقام ہے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے کتنی محبت ہے۔ اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نام لکھواتے ہیں تو ساتھ ہی اللہ کا نام بھی اور حضور کا نام بھی اکٹھا لکھواتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا کہ جا کر جو ہے میرے محبوب کے نام کے ساتھ جو ہے ابو بکر صدیق کا نام بھی لکھا جائے، اور جبریل امین آ کر نبی پاک کے نام کے ساتھ ابو بکر صدیق کا نام جو ہے وہ نوشت فرماتے ہیں اور کندہ فرماتے ہیں، کتب فرماتے ہیں۔ تو یہ ایک محبت کا انداز تھا اپنا جو حدیث کی کتابوں کے اندر آتا ہے۔
حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ سے کتنی محبت تھی اور خدا کا کتنا خوف تھا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من سرہ ان ینظر علی مثل عیسیٰ فی الزہد، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ زہد کے اندر میری امت کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال دیکھیں، زہد و ورا تقوی کے اندر، خوف خدا کے اندر میری امت کے اندر اگر کوئی بندہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال دیکھنا چاہتا ہے فَلْيَنْظُرْ إِلَيْهِ، تو اسے چاہیے کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھیں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ نے دیکھا کہ ایک پرندہ ہے وہ ایک درخت سے اڑتا ہے دوسرے درخت پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے، دوسرے سے اڑتا ہے تیسرے پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے، ایک جگہ سے اڑ کر دوسری جگہ چلا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کاش میں تیرے جیسا ہوتا، کاش میں تیرے جیسا ہوتا، ایک درخت سے اڑ کے دوسرے درخت پہ چلا جاتا، دوسرے سے تیسرے پہ، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جاتا، اسی طرح اپنی زندگی گزارتا اور مجھ سے کسی قسم کا حساب نہ لیا جاتا۔ اور ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ آپ فرماتے کہ کاش میں نیک مومن کے پہلو کا ایک بال ہوتا، اور ایک روایت کے اندر آپ فرماتے کاش میں درخت ہوتا کہ جسے کھایا جاتا اور کاٹ دیا جاتا، اور ایک روایت میں یہ آتا ہے فرماتے کاش میں سبزہ ہوتا، کاش میں سبزہ ہوتا کہ جسے کھایا جاتا، جسے جانور کھاتے ہیں اور اس کا کام مکمل ہو جاتا۔ یعنی اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے کی طاقت نہیں رکھتا۔ ذرا غور کرے کہ جن کو ہم یہ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد جس ہستی کا مقام اور مرتبہ ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء، جنہیں ہم کہتے ہیں کہ انبیاء کے بعد سارے انسانوں میں سے جو سب سے زیادہ افضل ہیں، جو صحابہ میں سب سے زیادہ افضل ہیں، انہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ ذرا غور کریں کہ نبیوں کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آپ کا مقام ہے، اور آپ پہلے خلیفہ برحق ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اور اللہ کی خشیت آپ کے دل کے اندر کتنے تھے۔ جب آپ قرآن پڑھا کرتے تھے تو اس وقت اکثر آپ رویا کرتے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے تھے اے باری تعالیٰ مجھے سفید بالوں کی حیا فرماتے ہوئے اللہ مجھے معاف فرما دینا۔ آج ذرا غور کریں کہ ہم لوگ کتنا ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں اور کتنا ہم اللہ کی یاد میں روتے ہیں، بلکہ آپ کے قرآن کی تلاوت کی برکت سے حدیث کی کتابوں میں آتا ہے جو آپ کے ارد گرد گھر والے تھے، جو لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ جو وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، کہ آپ کی آواز اتنے خوبصورت ہوتی ہیں، آپ جب قرآن پڑھتے ہیں تو اتنی رقت انگیز انداز کے اندر قرآن پڑھتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بڑی مشہور حدیث ہے، فرمایا ارحم امتی بی امتی ابو بکر، میری امت میں سے سب سے زیادہ رحم دل جسے کہا جاتا ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور فرمایا واشدکم فی دین اللہ عمر، اور دین کے معاملے میں جو سب سے زیادہ سخت ہیں اور جرت والے ہیں، بہادری والے ہیں، انہیں حضرت سیدنا عمر کہا جاتا ہے۔ حیان عثمانہ، اور میری امت کے اندر جو سب سے زیادہ حیادار ہیں فرمایا وہ حضرت عثمان غنی ہیں۔ وَأَقْضَاهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، اور جو سب سے زیادہ فیصلے کرنے والے ہیں وہ حضرت علی المرتضیٰ ہیں۔ اور فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والے وہ ابی ابن کعب ہیں، اور حلال اور حرام کی سب سے زیادہ حلال اور حرام کے مسائل کو جاننے والے حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور سب سے زیادہ فرائض ادا کرنے والے، اس کا مطلب ہے کہ علم وراثت کو جاننے والے، کہ علم وراثت کے احکام کو جاننے والے وہ حضرت زید بن ثابت ہیں۔ پھر فرمایا کہ ہر امت کے لیے ایک امین ہوتا ہے، وہ امین امتی عبیدہ ابن جراح، اور فرمایا میری امت کے امین حضرت سیدنا عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔
تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں شفقت کے اندر، مہربانی کے اندر، نرمی کے اندر سب سے زیادہ نرم دل جو ہیں وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا جو خراج پیش کرتا، یعنی جو کمائی وغیرہ کرتا اور لا کر آپ کو پیش کرتا۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کوئی چیز کھانے کے لیے ہے، تو انہوں نے جو ہے آپ کو کچھ کھانے کے لیے پیش کیا۔ جب انہوں نے کھانے کے لیے کوئی چیز پیش کی، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چیز کھا لی، تو اس کے بعد آپ کے دل میں خیال آیا میں اس سے پوچھوں تو صحیح یہ آئی کیسے تھی۔ پوچھا کہ یہ چیز کیسے آئی ہے تمہارے پاس کھانے کے لیے؟ اس نے کہا زمانہ جاہلیت کے اندر میں کہانت کرتا تھا۔ کہانت کا مطلب ہے ہاتھ دیکھ کر کسی کو مسئلہ بتانا، فال نکالنا، الٹی سیدھی چالیں کرنا، جو شیاطین کے کام ہے وہ کام کرنا۔ اس نے کہا کہ میں یہ سارے کام کرتا تھا، حالانکہ میں ان کے اندر ماہر نہیں تھا۔ ایک بندے کی میں نے کہانت کی، میں نے ایک بندے کو کچھ ویسے ہی باتیں بتائیں، جھوٹی باتیں بتائیں، جس طرح آج کل لوگ ہوتے ہیں عامل، جھوٹے عامل ہوتے ہیں۔ کہا میں نے ایسی جھوٹی باتیں بتائیں، تو آج جو وہ بندہ مجھے راستے کے اندر ملا اور اس نے مجھے کچھ پیسے دیے، اس سے میں یہ چیز لے کر آ رہا ہوں اور میں نے خود بھی کھائی، آپ کو بھی کھلائی ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب غصے کے اندر آ گئے۔ آپ نے فرمایا یہ تو کمائی حرام کی کمائی ہے، یہ تو کمائی حرام کی کمائی ہے۔ اسی وقت اپنے منہ کے اندر انگلی ڈالی اور الٹی کرنے لگے۔ اب آپ کو کہہ نہیں آ رہی تھی، تو کسی نے کہا پانی پئیں تو پانی زیادہ پئیں، پھر آپ کوشش کریں تو وہ آپ نے زیادہ پانی پیا، کہہ کہ جو آپ نے وہ لقمہ وغیرہ لگایا تھا وہ اسی وقت چند لقمے باہر آ گئے، آپ کا پیٹ صاف ہوا۔ کسی نے کہا کہ آپ مسلمانوں کے امیر ہیں، آپ نے اتنی تکلیف کی ہے، اتنی مشقت کی ہے، تو اتنی تکلیف اور مشقت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے فرمایا یہ عمل کرتے ہوئے اگر میری جان بھی چلی جاتی تو مجھے اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جسم حرام مال سے بن جائیں وہ جہنم اور آگ کا مستحق ہیں، تو میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے جسم کا کوئی حصہ جہنم کے اندر چلا جائے۔ یعنی اس قدر احتیاط تھی۔ آج تو لوگ حلال حرام اور تجارت کے ان کو اصولوں کا بھی شرعی طور پر پتہ نہیں ہوتا کہ تجارت کرنی بھی کیسے ہیں، حلال اور حرام اسی طرح مکس پلیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور پھر اسی طرح لا کر جو ہے وہ غریبوں کو دے رہے ہوتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں غوث پاک کے نام کے اوپر ایک دیگ چڑھا دیں گے تو ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ حرام کے مال سے اللہ کی راہ کے اندر صدقہ کرتا ہے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ اگر حرام کھا کر وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو 2 دن پہلے میں نے ایک واقعہ سنایا کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفہ بنے تھے تو آپ ایک قریبی محلہ تھا کہ وہاں کی بچیاں تھیں، ان کی بکریوں کا دودھ دو کر آیا کرتے تھے۔ جس وقت آپ خلیفہ بنے تو ایک بچی آپ کے پاس آئی اور مبارکباد دیں کہ آپ مسلمانوں کے خلیفہ بنے ہیں، تو اب ہماری بکریاں جو ہیں ان کا دودھ کون دوئے گا؟ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں دو کر آؤں گا۔ وہ بچی کہنے لگی آپ کیسے دوئیں گے، آپ تو امیر بن گئے۔ فرمایا کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے کہ اے اللہ کہ اس عہدے کی وجہ سے میرے اندر تکبر پیدا نہ کرنا۔ میری بات سمجھ آئیے، اس عہدے کی وجہ سے میرے اندر تکبر پیدا نہ کرنا، عاجزی پیدا کرنا، اور اے اللہ مجھے اس عہدے کو اللہ کی مخلوق کی خدمت کے طور پر استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ 2 سال 7 ماہ تک آپ پھر خلیفہ رہے ہیں، لیکن عالم یہ تھا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں ایک بوڑھی عورت تھی، نبینہ عورت تھی، میں عشاء کی نماز کے بعد اس کے گھر میں چلا جاتا، اس کے گھر کی ساری صفائی وغیرہ کرتا اور اس کو کھانا وغیرہ دے کر آ جاتا۔ کہتے ہیں ایک دن میں گیا تو میں نے دیکھا کہ مجھ سے پہلے کوئی شخص وہاں پہ پہنچا ہے اور وہ صفائی بھی کر گیا، کھانا بھی تیار کر کے چلا گیا۔ کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا، میں نے کہا چلو کل دیکھیں گے۔ 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے۔
حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ایک دن میں دن کی روشنی میں اسی محلے میں چلا گیا، مدینہ شریف کے اسی محلے میں چلا گیا دن کی روشنی میں، اور ایک جگہ پر تاک لگا کر میں دیکھنے لگا کہ کون شخص یہاں پر آتا ہے اور نبینا بوڑھی عورت کے گھر کی صفائی کر جاتا ہے اور اس کے کھانے پینے کا انتظام کر جاتا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے دیکھا تو وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز پڑھاتے، وہ جو ضعیفہ عورت تھی، کمزور عورت تھی، نبینا بوڑھی عورت تھی، آپ اس کے گھر میں جا کر ساری صفائی کر کے آتے ہیں، آپ اس کے لیے کھانا تیار کرتے ہیں، جو بھی اس وقت ہوتا کھجورے وغیرہ آپ اس کو پیش فرماتے ہیں، پانی اس کو دیتے ہیں، پھر اس سے اجازت لے کر جو ہے وہ اپنے گھر کے اندر تشریف لایا کرتے تھے۔ یعنی اتنا اس وقت کے جو حکمران ہوتے تھے ان کے یہ انداز تھے، اور یہ ایک طریقہ کار تھا اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے کا۔ تو خیر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یہ ابوبکر صدیق ہی ہے جو ہر موقع پر ہر نیکی میں مجھ سے زیادہ آگے سبقت لے جاتے ہیں، مجھ سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالے سے آتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ان اقیس القیس التقویٰ۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ انسان کے لیے عقل کی بات جو ہے وہ ہے تقویٰ، انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے، اعلانیہ طور پر بھی اللہ سے ڈرتا رہے اور خفیہ طور پر بھی اللہ سے ڈرتا رہے۔ وَأَحْمَقَ الْحُمْقِ بِالْفُجُورِ، اور آپ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ نادانی والی بات یہ ہوتی ہے کہ انسان اعلانیہ طور پر بھی گناہ کریں اور چھپ کر بھی جو ہے وہ گناہ کرنا شروع کر دیں۔ فرماتے ہیں سب سے زیادہ عقل مندی کی بات یہ ہے کہ انسان اللہ سے ڈرتا رہے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے، اور سب سے بڑی بیوقوفی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل سے نکال دیں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی شان عطا فرمائی ہے، بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا مصعب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے بتایا گیا، لوگوں نے بتایا کہ ہمارے علاقے میں جہاں پر مردوں کو رکھ کر نہلایا جاتا ہے وہاں پر ایک لاش پڑی ہے، اب اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے، نہ کوئی اس کا کوئی عزیز و اقارب ہے، کفن دفن کے انتظام بھی نہیں ہے، تو آپ آ کر دیکھیں۔ آپ فرماتے تھے میں امیر ترین تاجر تھا، اللہ نے مجھے اپنی رحمت کی ہوئی تھی، میں چلا گیا۔ جب میں نے اس شخص کو دیکھا تو میں بڑا پریشان ہوا، اس کا چہرہ بگڑ چکا ہے، اس کے پیٹ کے اوپر جو وہ پتھر تھوڑے سے رکھے ہوئے ہیں اور اسی طرح پڑا ہے، کوئی کفن کا انتظام۔ میں نے ایک بندے کو کہا یہ پیسے لیں، اب کفن کا انتظام کریں اور اس کی قبر کا انتظام کریں۔ کہتے جب وہ گئے تو میں اسی مردے کے پاس بیٹھا تھا، تھوڑی دیر کے بعد وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ جب وہ اٹھ کر بیٹھا تو وہ بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ میرے سامنے آگ ہے، مجھے آگ سے بچاؤ، مجھے جہنم کی ہولناکی سے بچاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ خاموش ہوا تو میں نے کہا کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ وہ کہنے لگا کہ میرے ساتھ معاملہ یہ ہوا ہے کہ میرا ایک دوست تھا جو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق شیخین جو ہے ان کی شان کے اندر بے ادبی کرتا تھا، بڑا وہ دوست تھا۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا، اس کی باتیں سنتا، اس کے ساتھ بیٹھنا کھانا پینا میرے سارے معاملات تھے، حتیٰ کہ جب مجھے موت آ گئی تو میں نے یہ دیکھا کہ مجھے فرشتے جو ہے وہ جہنم کی طرح لے کے جا رہے ہیں اور میرے سامنے آگ ہی آگ ہے، ہولناکی ہے، خطرناک منظر ہے، اور میں اسی کیفیت میں گھبرایا ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس بندے کو تھوڑی دیر کے لیے دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اس لیے کہ یہ جا کر دوسروں کو بتا سکیں کہ میرے ساتھ اللہ نے یہ معاملہ کیا ہے۔ حضرت مصعب فرماتے ہیں کہ میں اس کی گفتگو سن رہا تھا، اسی دوران اس نے کہا کہ میں نے آپ کو ساری اپنی بات اور جو میرے ساتھ معاملات ہوئے ہیں وہ میں بتا دی ہیں، اب میں تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ فوت ہو جاؤں گا۔ جب وہ دوبارہ فوت ہوا تو کہنے لگا فوت ہونے سے پہلے کہ تمہیں میں نے بات اس لیے بتائی کہ تم دوسرے لوگوں کو یہ بات بتا سکوں۔ کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں خلفائے راشدین پنجتن پاک جن کو اللہ
تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزتیں عطا فرمائی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے شانیں عطا فرمائی ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جس وقت خلیفہ بنے تھے، آپ نے یہ فرمایا تھا کہ لوگوں یہ بات یاد رکھنا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے، ان اللہ تعالی قاسم بینکم اخلاقکم کما قاسم بینکم ارزاقکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر تمہارے اخلاق جو ہیں وہ اس طرح تقسیم کر دیے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر دولت کو تقسیم کر دیا ہے، جس طرح اللہ نے تمہارے اندر رزق کو تقسیم کر دیا، کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے اور اللہ کی تقدیر ہے۔ فرمایا کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر اخلاق جو ہیں ان کو جو ہے وہ تقسیم فرما دیا ہے کہ جب بھی کسی کے ساتھ معاملہ کرو تو انتہائی خوش اخلاقی کے ساتھ معاملہ کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی کرو اور جہنم کی آگ سے بچو، اگرچہ کھجور کی گٹھلی صدقہ کرنے کے ساتھ جہنم کی آگ سے بچو۔ عرض کی یا رسول اللہ کہ یہ بھی نہ ہو تو پھر کیا کریں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بھی صدقہ نہیں کر سکتے تو پھر جب کسی مسلمان بھائی کے ساتھ ملو تو خوش اخلاقی کے ساتھ ملو، کہ تو اپنے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ ملے، تالاکن وجہین کے لفظ موجود ہے حدیث میں کہ تو خوش اخلاقی کے ساتھ ملیں اور تیرے اس بارے میں اس بندے کے بارے میں تیرے دل کے اندر کسی قسم کی نفرت نہ ہو، تیرے دل کو بالکل جو ہے اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں بالکل صاف ہو۔ یہ ہے ہمارا اسلام اور یہ ہے ہمارے مسلمان کہ جنہوں نے ہمیں یہ چیزیں بتائی ہیں۔ خلیفہ بنے تو میں نے اس دن درس دیتے ہوئے یہ بات کہی تھی، آپ کا یہ جملہ تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ تمہارے اندر جو کمزور ہوگا لیکن اگر وہ مظلوم ہے اور کمزور ہے، مظلوم ہے اور کمزور ہے تو وہ میرے نزدیک طاقتور ہے، یہاں تک کہ میں اس مظلوم کو اس کا حق لے دوں، اور جو تمہارے اندر طاقتور ہو جتنا مرضی طاقتور ہوں تو وہ میرے نزدیک لیکن ہو وہ ظالم، تو فرمایا کہ وہ میرے نزدیک کمزور ہیں، یہاں تک کہ میں اس سے مظلوم کا